السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، برادران محتشم، تقلید اور تقلید پر اٹھائے جانے والے سوالات، مقلدین پر اٹھائے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات الحمدللہ سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں ان اعتراضات کو، جن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ان اعتراضات کی، اور ان اعتراضات کو جو سمجھ رہے وہ برائے کرم بتایا ضرور کریں کہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تاکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ آج کا جو اعتراض ہے، اعتراض نمبر 4، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے تقلید کرنے والوں کی بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس کے جوابات کیا ہیں۔ مقلدین جو مقلد ہو جاتا ہے، کسی کے پیچھے لگتا ہے، تو کیا اس کے حوالے سے قرآن پاک حکم دیتا ہے؟ تو یہ غیر مقلدین ہمیں یہ آیات کا حوالہ دیتے ہیں بقول غیر مقلدین کے۔ آئیے سنیے، سورہ توبہ آیت نمبر 31 کو مقلدین پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔ اب کیا ہے، ہم مجتہدین کو خدا نہیں بناتے، ہم ائمہ اربعین کو خدا نہیں بنا رہے، لیکن یہ آیت فٹ کی جا رہی ہے مقلدین پر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، سورۃ الانعام آیت نمبر 153 کو بھی مقلدین پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ترجمہ اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں۔ چوتھی آیت ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علی آباءنا، تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب یہ 4 آیات، ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے اماموں کی بات ماننا طریقہ کفار ہے، اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ 4 راستے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ یہ ہمارے بھولے بالے مقلدین کو کہہ کر جو ہے نا بھڑکایا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا بہکا کر ادھر ادھر کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور ہمارے بھولے بالے مقلدین جو ہے نا وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر باتیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مرزا محمد علی انجینئر نے بھی اسی طرح باتیں کر آ کے یہ دیکھو جی میں تو قرآن میں ثابت کر رہا ہوں، میں یہ دیکھو جی میں قرآن پاک سے یہ لے کر آ رہا ہوں، تو بھائی اس کو آپ فٹ یہود و نصارہ کے حوالے سے باتیں ہوں اور دیگر معاملات ہوں تو ان کو آپ مسلمانوں پہ فٹ نہیں کر سکتے۔ جواب سنیے، جس تقلید کی قرآن پاک نے ممانت فرمائی ہے، اس کو پہلے ہم بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تقلید ہے ہی نہیں۔ بھئی تقلید اس طرح کرنا کہ کسی کو اپنا خدا بنا لینا، خدا سمجھ لینا، یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس میں جو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ میں حکم ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ اس پر چلو اور
مختلف راستے جدا نہ کرو. یہاں پر تو ان کے راستے اسلام مخالف اور اللہ کے رسول کی مخالفت وہ کر رہے تھے، تو اس لیے تو حنفی شافی وغیرہ یہ تو چند راستے نہیں بلکہ ایک اسٹیشن کی 4 سڑکیں ہیں. انہوں نے تو بہت کچھ دین میں اپنے پاس سے ڈال لیا تھا. یہاں پر تو ائمہ کرام نے دین میں اپنے پاس سے نہیں کچھ ڈالا بلکہ دین کے لیے راستے ہیں. جس طرح کے اسٹیشن ایک ہے، 4 راستے آتے ہوں، ادھر سے ادھر سے آنا اسی اسٹیشن پر ہے. آنا اسی اسٹیشن پر ہے. کسی نے مشرق سے آنا ہے، کسی نے مغرب سے آنا ہے، کسی نے شمال سے آنا ہے، کسی نے جنوب سے آنا ہے. تو وہ ساروں کے لیے الگ الگ راستے ہیں. تو اسی طرح یہ تو ایک اسٹیشن کی 4 سڑکیں یا ایک دریا کی 4 نہریں ہیں. ورنہ پھر تو غیر مقلدین کی جماعتیں وہ بھی ہیں. سنائی غزنوی کا کیا حکم ہے؟ یہ غیر مقلدین کی جماعتیں بھی ہیں. سلفی ہے، یہ بھی تو ایک جماعت ہے. یہ کیا کریں گے؟ سلفیوں میں بھی بہت سارے جماعتیں ہیں اور نام ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو حضرات محترم، چند راستے ہوتے ہیں. عقائد بدلنے سے چاروں مذہب کے عقائد یکساں ہیں، صرف اعمال میں فروعی اختلاف ہے. جیسا کہ صحابہ کرام میں بھی کئی چیزوں میں بہت ساری ایسی چیزوں میں اختلافات رہے، لیکن رب کو رب ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں کوئی اختلاف نہیں. جی ہاں، تو لہذا اسی طرح ائمہ کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، وہ نمازوں کو بھی مانتے ہیں، روزوں کو بھی مانتے ہیں، فرائض و واجبات کو بھی مانتے ہیں. ہاں، کچھ فروعی طور پر طریقہ کار پر اختلافات آتے ہیں تو اس پر غیر مقلدین جو ہیں مقلدین پر اعتراض بے جا کرتے ہیں، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں مقلدین کے ساتھ مل کر مقلد ہو کر انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. حق تعالیٰ سبحانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میرا آپ تک یہ پیغام پہنچانا اور آپ سب کا سننا، لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس میں رائے کا اظہار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.